والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، نماز سری ہو یا جہری۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم نماز فجر میں، یہ پہلی حدیث جو ہے صحیح بخاری کی لا صلاۃ 756 نمبر، ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرآن پڑھا، پس آپ پر قرآن پڑھنا بھاری ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، شاید تم امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو؟ ہم نے کہا جی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے۔ ابو داود 823 نمبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، پس وہ نماز ناقص ہے، پوری نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر بھی پڑھیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، دل میں پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ۔ صحیح مسلم 395 نمبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا، کیا تم اپنی نماز میں امام کی قراءت کے دوران پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے، ادباً، تعظیماً۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو پھر انہوں نے جواب دیا، جی پڑھتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تم صرف سورۃ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ امام ابن حبان اس حدیث کو لائے۔ ان تمام احادیث سے ثابت کیا ہوا؟ مقتدیوں کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ الحمد شریف ضرور پڑھنی چاہیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں میں، خواہ وہ اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھے، خواہ وہ آہستہ پڑھے۔ یہ ابو داود، بخاری، ابن حبان کی احادیث۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو، امام ہی کافی ہے نا، امام پڑھ رہے ہیں تو پھر ساری نماز میں گونگے کھڑے رہو، امام پڑھ رہا ہے نا، سجدے میں بھی، رکوع میں بھی، قیام میں بھی، جلسہ استراحت میں بھی، قومے میں بھی امام پڑھتا ہے نا، سارے چپ رہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو،
چپ رہو. کہتے ہیں دیکھو یہ اگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھو گے تو امام کی مخالفت، قرآن کی مخالفت ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے چپ رہو. یہ سورت مکی ہے. ایک اور سورت مکی ہے 24ویں پارے میں، اس میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا یہ قرآن نہ سنو. وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ. اللہ نے کہا قرآن سنو، خاموش رہو. کافروں نے کہا اگر ہم نہیں سنیں گے، شور مچائیں گے، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، ہم غالب آ جائیں گے. رب نے کہا قرآن سنو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے گا. قرآن کا قرآن سے جواب ہے. اور با جماعت باقاعدہ نماز مدینے میں شروع ہوئی. وہاں تو پہاڑوں میں چھپ چھپ کر مکے میں کہیں ادھر ادھر نماز پڑھتے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. نمبر 3، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو، تم کچھ نہیں پڑھ سکتے. لیکن فجر کی نماز میں سارے اہل سنت جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہاں پلر کے پیچھے آ کر 2 سنتیں ادا کرتے ہیں. ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ آیا لیٹ، پھر وہ پیچھے وہاں چھپ کر ایک سائیڈ پر جلدی جلدی 2 سنتیں پڑھتا ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو وہ خاموش ہے. ہدایہ میں لکھا ہے فقہ حنفی کی کتاب میں، اگر تشہد ملنے کا یقین ہو تو پہلے سنتیں پڑھو گے. ادھر امام قرآن پڑھ رہا ہے، خود مخالفت کرتے ہیں ساری چیز کی، ساری مخالفت کرتے ہیں اس چیز. باقاعدہ ہم تو اپنی مسجد میں کہتے رہتے ہیں نمازیوں کو، بہت سارے سدھر گئے الحمدللہ، ورنہ ان کی مساجد میں جا کر دیکھیں لیٹ آنے والے پہلے فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے ہیں، بعد میں فرض میں شامل ہوتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے بھائی چپ رہو، وہ کہتے ہیں نہ، سنتے پہلے پڑھنی، سنتیں پہلے پڑھنی ہے. حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں، آؤ سیدھا نماز میں پیغمبر نے فرمایا امام کو جس حالت میں پاؤ مل جاؤ. ابو داود، امام رکوع میں ہے، قیام آ کے مل جاؤ، سلام پھیرو اس کے ساتھ، پھر نماز مکمل کرو. اب رہ گئی فجر کی 2 سنتیں، اٹھ کر 2 سنتیں پڑھ لو. ایک صحابی نے نماز پڑھی نبی کے پیچھے اور فوراً ہی کھڑے ہو کر 2 سنتیں شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی یا وہ پڑھی، تیری کون سی نماز، یعنی فرض تو نے ہمارے پیچھے پڑھے تو پھر دوبارہ تو نے فرض شروع کر دیے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فجر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، میں آج لیٹ آیا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جو لیٹ آیا، باقی سارے تکبیر اولیٰ میں شامل تھے. اور ہم ایک تکبیر اولیٰ میں ہوتے ہیں، باقی ساری لیٹ ہوتے ہیں، باقی سارے لیٹ ہوتے ہیں، سنتیں ساری باتیں پڑھ ہوتے ہیں. اور آج کل مغرب پہ تو باقاعدہ کھاتے ہی رہتے ہیں بیٹھ کر ہمارے مرکز والے لوگ، اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوجی کرا لسن جماعت، وہ دوسری پہ شروع ہو رہتے ہیں. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے یہ دوسری والے سارے پیٹ بھر کر آئے اچھی طریقے سے. رعایت کا کہتے ہیں خوب فائدہ اٹھاؤ. کسی نے جگہ تھوڑی سی دے دی ہے نا، اب پورے گھر میں ہی داخل ہو جا. تو اسلام نے اجازت دی. اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میری 2 سنتیں رہ گئی تھیں، میں نے وہ پڑھی. آپ خاموش ہو گئے، ہمارے جیسے نکموں کے لیے آسانی ہو گئی. یا پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو، حدیث میں آتا ہے، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے 4 رکعتوں کے، 2 سنتیں اور 2 فرض. تو وہ کہتا جی میں تو سنتے پہلے ہی پڑھتا ہوں، میں تو پڑھتا ہی نہیں. ایک اور پارٹی آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جب امام قرآن پڑھ رہا ہے فجر میں، قرات کر رہا ہے مغرب میں، عشاء میں، تو آپ آ کر کیا کہتے ہیں، نیت کرتا ہوں نماز کی نماز 3 رکعت وقت مغرب کا پیچھے اس امام کی. یہ قرآن سن رہے ہیں، خاموش ہیں یا بول رہے ہیں؟ کہتے وہ تو ضروری ہے. تو ایسے سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے جو نبی کہہ رہے ہیں میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو بھائی. تو وہ کہتا ہے میں تو نیت بھی نہیں کرتا، نیت ارادے کا نام ہے، وہ میں دل میں کر کر آیا ہوں نماز کی فجر کی، تو میں سیدھا آ کر نماز میں نے کرتے کیا ہو، میں کہتا ہوں اللہ اکبر. میں نے کہا جو اللہ اکبر کہا ہے یہ چپ رہے یا بولے؟
کہتا جی بولے، میں نے قرآن تو کہتا چپ رہو، بولنا ہی نہیں، سیدھے آ کے کہ اتنے نماز ہی نہیں ہوتی جی، تکبیر تحریمہ نہ کرے تو ایسے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کہا امام ہو کیا؟ اچھا پڑھتا پچھلا ہے، تکلیف امام کو ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پہ یہ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں جی، کیوں؟ یہ ہمارے مسلک میں جائز نہیں ہے۔ تمہارا مسلک ہمارا مسلک، اس کا مسلک فلانے کا مسلک ایک ہے، کیا ہے؟ قرآن اور پیغمبر، ایک ہی چیز ہے بس، وہ تمہارا ہو یا ہمارا، تم بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی نے کہا ادھر آ جاؤ۔ تو یاد رکھیے گا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، لیکن حقیقت اور صحیح بات یہی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم نماز پڑھاتے ہیں اپنی مسجد میں تو ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ کے لیے وقت دیتے ہیں مقتدیوں کو۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم خاموش رہتے ہیں تاکہ پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ تسلی سے سورہ فاتحہ پڑھیں، قرآن کی مخالفت بھی نہ ہو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو۔ ہم سورہ فاتحہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس کے بعد ہم نے کہہ دیا بھائی پیچھے تم بھی پڑھ لو پیچھے۔ لیکن ایک بندہ آیا ہی اس وقت ہے جب ہم نے بھی قل واللہ شروع کر دی، وہ اللہ اکبر کہہ کے وہ کیا کرے؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اس پر اور بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اپنے اور بندے کے درمیان میں نے نماز کو تقسیم کر دی۔ کیا؟ قال العبد، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کہتا ہے قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اب اس نے پڑھی سورہ فاتحہ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رب کہتا ہے نماز تقسیم کر دی ہے میں نے، یہ کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، یہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پھر اب اپنی باتیں پہلے میری تعریفیں کرتا ہے، آدھی میرے لیے ہو گئی، تقسیم ہو گئی، آگے پھر یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اب ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں، رب کہتا ہے، رب نے اس حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس کے ذریعے سورۃ فاتحہ کو نماز کا ہے۔ عباسی صاحب آنکھیں نہ بند کریں، سو جائیں گے آپ، جاگ کے بیٹھیں۔ نماز کو، سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، قسمت الصلاۃ، نماز تقسیم کر دی، حالانکہ رکوع سجدہ قیام بات ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، قال العبد الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی، رب کہتا ہے اس نے میری تعریفیں کی۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ کی اپنی ذمہ داری، پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، میں تو پڑھتا ہوں میری تو ہوئے گی انشاءاللہ، نہیں پڑھو گے آپ پہ پھنس رہے سو جا کے پتہ لگ جاسی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ